یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو ہر روز ٹرین کی آواز کے ساتھ جاگتے ہیں اور ہر رات پٹریوں کے شور میں سوتے ہیں۔ یہاں ممبئی اور دہلی جیسے بڑے شہروں میں ریلوے لائن کے کنارے گھر ایسے بسے ہیں کہ آپ کو حیران کریں گے، جو اصل میں گھر نہیں، صرف ٹین اور پلاسٹک کے عارضی سائے ہیں۔ انڈیا کے بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ ریلوے پٹریوں کے قریب غیر رسمی بستیوں میں رہتے ہیں، جہاں زمین سرکاری ہوتی ہے اور قانونی ملکیت نہیں ہوتی۔ صبح کے 5 بجے جب شہر ابھی نیند میں ہوتا ہے، یہاں زندگی جاگ چکی ہوتی ہے۔ ماں چولہا جلاتی ہے، باپ کام کی تلاش میں نکلنے کی تیاری کرتا ہے۔ ریلوے پٹریوں کے کنارے کھیل کو ہی اپنی دنیا سمجھ لیتے ہیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ روزانہ مزدوری کرتے ہیں، جیسے صفائی، تعمیراتی کام اور چھوٹے کام۔ یہاں ہر گزرتی ٹرین صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ خطرے کی ایک یاد دہانی بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا کے مختلف ایریا میں سفر کریں گے اور وہاں پہ کچھ ایسے سلمز دیکھیں گے اور ایسی سلم لائف دیکھیں گے کہ ریلوے لائنز کے قریب، چاہے وہ ممبئی میں ہو یا دہلی میں، وہاں کے آس پاس لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے، ان کے خیالات کیسے ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ممبئی اور انڈیا کے انوکھے سلمز جو سچ میں آپ کو شوق کریں گے۔ ہر گزرتی ٹرین یہ سفر کا ذریعہ نہیں، خطرے کی گھنٹی ہے۔ بچوں کے کھیل کے میدان صرف ریلوے لائنز ہوتے ہیں۔ ریلوے پٹریوں کے قریب رہنے والے علاقوں میں حادثات کا خطرہ عام علاقوں سے کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں سب سے قیمتی چیز سونا یا پیسہ نہیں بلکہ صاف پانی ہے، صاف صفائی ہے، کلینلینس ہے، اور یہاں پہ ماحول ہے۔ ایک نل اور اس کے سامنے لمبی قطار ہوتی ہے۔ یہاں روزمرہ زندگی کا منظر پیش کرتا ہے۔ کچی آبادیوں میں اکثر صاف پانی نکاسی کا سسٹم، مناسب سہولیات ہوتی ہی نہیں، جس سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بچے جن کے گھر پٹری کے کنارے ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی کبھی کبھی ٹرین جیسے ہوتے ہیں، تیز مگر غیر یقینی۔ کچھ بچے اسکول جاتے اور کچھ اپنے والدین کے ساتھ مزدوری پہ جاتے ہیں۔ غریب بستیوں میں تعلیم تک رسائی بہت ہی محدود ہوتی ہیں، جس سے بچوں کے مستقبل کے مواقع کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ٹرین آتی ہے، کافی آواز ہوتی ہے، پورے بستی کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین آیا ہے۔ ٹرین کے آس پاس پٹریوں پر کافی زیادہ گند رہتا ہے۔ یہاں پہ ان کا بیت الخلاء کا سسٹم ہوتا ہے، پانی کا سسٹم ہوتا ہے اور رہنے کا انتظام بھی۔ شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو یہاں زندگی تھکتی نہیں بلکہ ایک اور جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے گھروں میں بڑی بڑی فیملیز جو ایک ہی کمرے میں بیڈ روم ہوتا ہے اور ایک ہی کمرے میں کچن بھی۔ بہت سی کچی آبادیوں میں ایک ہی کمرے میں 5 سے 8 افراد تک رہتے ہیں۔ اگر بیماری ہوتی ہے تو بیماری کا خدشہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو خوشی نہیں لاتی بلکہ خوف لے آتی ہے، کیونکہ پانی ان گھروں کے اندر تک آ جاتا ہے اور کبھی کبھی سب کچھ بہا لیتا ہے۔ مونسون کے دوران ریلوے لائنز کے قریب بستیوں میں سیلاب اور بیماریوں کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ زندگی آسان نہیں مگر یہاں امید ختم نہیں ہوتی۔ ہر گزرتی ٹرین کسی کے لیے سفر ہوتا ہے اور کسی کے لیے خواب۔ یہ لوگ مشکل حالات میں بھی جیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حوصلہ ہے۔ اس طرف ریلوے لائنز کے کنارے بنی بستیاں نہیں، یہ انسانوں کی کہانیاں ہیں جو ہر روز جدوجہد کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔
لاسٹ میں کچھ انوکھے فیکٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی سمجھ آئے۔ انڈیا میں تقریباً 35% سے زیادہ شہری آبادی کچی آبادیوں یا غیر رسمی بستیوں میں رہتی ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جیسے ممبئی، دہلی اور کولکتہ۔ یہ بستیاں اکثر ریلوے لائنز، ندیوں یا خالی سرکاری زمین کے قریب بنتی ہیں۔ دوسرے فیکٹ کی بات کریں تو لوگ ریلوے لائن پٹریوں کے قریب کیوں رہتے ہیں؟ یہ اس لیے رہتے ہیں کیونکہ زمین کرائے پر نہیں لینی پڑتی، شہر کے قریب کام مل جاتا ہے، نقل اور حرکت بھی کافی آسان رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر دیہات سے آنے والے مزدور ہوتے ہیں جو روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، ریلوے پٹریوں کے قریب رہنے والے علاقوں میں حادثات کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بعض رپورٹ ہر سال سینکڑوں افراد صرف ریلوے حادثات میں جان گنوا دیتے ہیں، خاص طور پر غیر محفوظ کراسنگ یا ریلوے لائن کے قریب رہنے کی وجہ سے۔ فیکٹ نمبر 4، بہت سی کچی آبادیوں میں لوگ غیر قانونی بجلی کنیکشنز بھی استعمال کرتے ہیں، جسے عام زبان میں کنڈا سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ آگ لگنے کا بھی خطرہ بڑھا لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، سب سے بڑی بستیوں میں بیت الخلاء کو 50 سے 100 افراد استعمال کرتے ہیں۔ پانی کے لیے روزانہ لمبی قطاریں لگتی ہیں، اسی وجہ سے کولرا، ڈینگی فیور اور ٹائیفائڈ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، کچی آبادیوں میں رہنے والے بہت سے بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، کم عمری میں ہی کام شروع کرتے ہیں۔ کچھ بچے کچرا چنتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، ریلوے لائنز کے قریب بستیوں میں خواتین کو پانی بھرنے، کھانا پکانے اور بچوں کی دیکھ بھال کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی کمرے میں کبھی کبھی بیڈز اور کچن اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور کافی افراد بھی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ مونسون کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ بارش کے موسم میں یعنی مونسون میں گھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کچرا اور گندگی بڑھ جاتی ہے اور بیماریاں بھی تیزی سے پھیل لیتی ہیں۔ ممبئی میں مونسون کے دوران کچی آبادیوں میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ متاثر یہی ایریاز ہوتے ہیں۔